کو نظر نہیں آئے گی۔ آئیے میں آپ کو ان کے چند اقتباسات سناتا ہوں، ان کی چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مولانا طارق جمیل، مورڈا شریف کا ایک دربار ہے، وہاں پر گئے، گدی نشین سے ملاقات ہوئی۔ گدی نشین نے کہا کہ آئیے ہمارے عرس پہ تشریف لائیے، تو یہ اپنے 25 امیروں کو لے کر مولڈا شریف کے خطاب فرمانے کے لیے اس دربار پہ عرس والے دن 19 اور 20 اپریل کو پہنچے۔ یہ دربار سازی، یہ قبہ سازی، یہ حجویری کی قبر پہ بنے ہوئے کمپلیکس، کیا اسلام کا اس میں کوئی وجود ہے؟ اسلام کے اندر اس کی کوئی اجازت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو فتح کیا، حضرت علی کو کہا علی جاؤ ہر بت کو توڑ ڈالو، ہر اونچی قبر کو ملا دو، ہر پکی قبر کو توڑ ڈالو، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے نبی نے پکی قبروں کو توڑنے کا حکم دیا۔ آج قبروں کے اوپر قبے ہیں، قبوں کے اوپر کمپلیکس ہیں، اور کمپلیکس بنانے والوں کو اپنا قائد بنا لیا گیا ہے جو شرک کے پورے دھندے کے بانی ہیں۔ یہ اس عرس پہ پہنچے، اس قبر پہ پہنچے، اس درگاہ پہ پہنچے جہاں ان کا سالانہ عرس تھا، اور اگر اسلامی حکومت ہو اور موحدوں کے ہاتھ میں حکومت آ جائے تو یہ دھرتی کبھی بھی ان قبروں کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اس دھرتی کو پاک کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رحمت کرے محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمت اللہ علیہ پر، جنہوں نے لا الہ الا اللہ کی آوازیں کو اس پاک سرزمین سعودی عرب سے بلند کیا۔ محمد بن سعود سے اللہ راضی ہو رحمہ اللہ، انہوں نے امام محمد کا ساتھ دیا، اور یہ دھرتی جہاں پر دربار لسوڑی شاہ، خسوڑی شاہ، احتشاہ، کاما والی سرکار کے نہیں تھے، جہاں زید بن خطاب کا قبہ تھا، جہاں خدیجہ کے دربار تھے، جہاں صحابہ کی قبریں تھیں، ان سارے درباروں سے اس دھرتی کو پاک کر کے یہاں ایک اللہ کے گھر کو چھوڑا گیا، اور اعلان کیا گیا لوگوں یہ پیشانی جھک سکتی ہے تو عرش والے کے سامنے، اور بندے کی پیشانی بندے کے سامنے نہیں جھکا کرتی۔ اللہ رحمت کرے امام عبدالعزیز آل سعود رحمت اللہ علیہ پر، جس نے ایک بار پھر اس دھرتی کو شرک سے پاک کیا، اور رب کے گھر میں کھڑے ہو کر رب سے ڈر کر کہتا ہوں اللہ کی قسم کائنات کی سیر کر لو، آپ کو امام عبدالعزیز رحمہ اللہ کی پاک سرزمین کے علاوہ کوئی دھرتی نظر نہیں آئے گی جہاں پر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے۔ یہ وہ دھرتی ہے جہاں پہ گردن چھپتی ہے تو اللہ کے سامنے آواز بلند ہوتی ہے تو اللہ کے نام کی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی درگاہ نہیں ہے، اس دھرتی کو پاک کر دیا گیا۔ ملک فیصل کا وہ واقعہ مجھے یاد ہے، جب ان کا پہلا دورہ تھا انڈیا کے لیے، کسی سعودی حکمران کا پہلا دورہ، انہوں نے ایک ہی شرط لگائی تھی، میں انڈیا کے دورے کے لیے تیار ہوں، لیکن امام عبدالعزیز کا بیٹا ہے، مواحد کا بیٹا ہے، شرط یہ ہے میری نظر تمہارے کسی بت پہ نہ پڑے، اور جہاں بت پہ نظر پڑ جائے گی ملک فیصل اپنی گاڑی کو واپس موڑ لے گا اور واپس آ جائے گا، وہ تمہارے ملک میں نہ ٹھہرے گا۔ انہوں نے سڑکوں پہ نصب بتوں کو اکھاڑ ڈالا، جو نہ اکھاڑے گئے ان کے اوپر کپڑے ڈال کے چھپا دیے، اور وہ جب ہمارے پاس پہنچا بھٹو صاحب اس کی انگلی پکڑ کے بابا جناح کے دربار پہ کراچی لے گئے۔ ملک فیصل رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے یہ کیا ہے؟ کہا آپ کو نہیں پتا یہ بانی پاکستان کی خبر ہے، یہاں سلام کرنا ضروری ہے۔ وہ اسے کیا پتا تھا یہ بیچارہ کون ہے، یہ ہر ساری چنڈی کو دے کے جھک جاتا ہے، یہ کالی کو دے کے ہاتھ باندھ دیتا ہے، کوڑے کو دے کے نیچے سے گزر جاتا ہے، اس کو کیا پتا تھا؟ اس نے کہا مجھے بابا جناح کی قبر پہ لانے والے، یہ قبروں کو پوجنا اسلام میں ہوتا، تیرے پاس جناح کی قبر ہے، میرے پاس محمد کی قبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسے سونے کی بناتا اور پھر اس کی پوجا کرتا۔ واپس چلو، مواحدوں کا بیٹا مشرکوں کی اڈوں پر نہیں آیا کرتا۔ ارے محمد سے نہیں کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی نے 200 اونٹ ذبح کرنا چاہتا ہوں مقام بوانا پر، پہلا سوال میرے نبی کا، کیا وہاں پر کسی دور میں کوئی دربار تو نہیں تھا، کوئی بت تو نہیں تھے، بتوں کی پوجا تو نہیں تھی، وہاں پر کوئی میلہ تو شریف نہیں لگتا تھا؟ صحابی نے کہا نہیں۔ پوچھنے کا مقصد کیا ہے؟ اب تو اللہ کے لیے کر رہا ہے، دیکھنے والا کہہ سکتا ہے شاہ صاحب کی یاد تازہ ہو رہی، یہ فلاں حضرت کی یاد تازہ ہو رہی، اگر وہاں پر اپنا صحیح کبھی پرانے زمانے میں کوئی قبر، کوئی دربار، کوئی عرس تھا تو محمد وہاں پہ ذبح کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ مولانا صاحب وہاں پر پہنچے اور گدی نشین نے مولانا طارق جمیل کے بارے میں کہا کہ میں نے صاحبزادہ حفیظ الرحمان بریلوی کی تقریر سنی اور مولانا طارق جمیل کی تقریر سنی، ایک بریلوی کی تقریر سنی، ایک دیوبندی حضرت کی تقریر سنی، مجھے ان دونوں کے درمیان حد دیوار، فاصل،
بننا، کہتا یہ بڑے لفظ ہیں، مجھے تھوڑی سی بنی بھی نظر نہیں آئی. فرمایا انہوں نے جو اس کے رسالت اور محبت اولیاء میں ڈوبی ہوئی تقریر فرمائی، ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ آج کے رسول تقریر کر حضرت مسجد الہلانی نے جو آخر پر تبصرہ فرمایا، جو فیصلہ فرمایا، کہنے لگے کہ میں نے زیادہ حفیظ الرحمان صاحب کی تقریر سنی ہے، میں نے طارق جمیل صاحب کا بھی کتاب سنا ہے. ایک ہوتا ہے حد فاصل، دیوار، پہاڑ، بننا، مجھے تو ان دونوں کے درمیان ایک بنی بھی نظر نہیں آئی. اور اگر یہی تبلیغی مشن ہے ہمارا بھی اور ان کا بھی، تو پھر کیوں نہ ایسا ہو کہ کسی ایک ہی پلیٹ فارم پر اللہ اور کالی کبری والے کو یاد کر لیا جائے. امیر یعنی جو جماعت کو چلانے والے ہیں، 25 عمراء پر مشتمل ایک عظیم جماعت کل سے عصر کی نماز سے لے کر اس وقت تک ہمارے ہر پروگرام میں، نعت رسول میں، حمد باری والا میں، اس کے رسالت میں، محبت اولیاء میں، ذکر میں، فکر میں، مستی میں، کیف میں، رقص میں اور ہر کیفیت میں اس وقت جیسے یہ مستعمل شامل ہے ویسے وہ بھی ساتھ شامل ہے، اور وہ بھی اسی سرور کے ساتھ اس وقت اپنے آپ کو محظوظ کر رہے ہیں. میں مختصر دعوت خطاب دے رہا ہوں ان کے امیر جناب طارق جمیل صاحب تشریف لا کر مختصر اپنے تبصرات کا اپنی زبان سے اظہار کریں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ بھی مشن ہے اور وہ بھی مشن ہے. اگر ایک ہی مشن ہے تو کیوں نہ ایک ہی نبی اور ایک ہی اللہ کا ذکر ایک ہی پلیٹ پر. یہ دونوں پائی پائی نے بنی بھی نظر نہیں آئی. اگر یہی مشن ہے تبلیغی جماعت کا تو گدی نشین مولڑے دربار کا گدی نشین کہہ رہا ہے حضرت اگر یہی مشن ہے تو مولانا آئیے کیوں نہ پلیٹ فارم بھی ایک ہی کر لیں، ہمارے پاس آ جائیے اور اسی حضرت کے دربار سے یہاں پر اللہ اور کملی والے کالی کملی والے کا ذکر ہو جائے. مولانا صاحب پہنچے 25 عمراء کو لے کر، پھر ان کا تعارف بریلوی اس عرس کا انتظامیہ کا سیکرٹری وہ اسٹیج پر آتا ہے اور کہتا ہے کہ کل عصر سے مولانا طارق جمیل تو ایونٹ کے 25 امیروں کو لے کر آئے ہیں. انہوں نے یہاں آ کر نعت رسول میں، حمد باری تعالیٰ میں، محبت اولیاء میں، ذکر میں، فکر میں، مستی میں، وجد میں، کیف میں، ہر کیفیت میں وہ کچھ کیا ہے جو ہمارے بریلوی کر رہے ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں مولانا اگر یہی تبلیغی مشن ہے تو رائمنڈ کو چھوڑ دو، حضرت کے دربار سے اپنی جماعتیں نکالنا شروع کر دو. اللہ کا مواحد بندہ جس کو لا الہ الا اللہ کی تمیز ہو، اللہ کی قسم اس کی گردن کٹ سکتی ہے، کبھی غیر اللہ کی دھرتی پہ جھک نہیں سکتی. وہ اپنے آپ کو بروا سکتا ہے جیسے محمد نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے کہا تھا، میرے نبی نے کہا تھا، میرے امام نے کہا تھا، وہابیوں کے پیر نے کہا تھا، معاذ لا تشرک باللہ ان قتلتا او حرقتا، تیرے ٹکڑے ہو جائیں تب بھی شرک نہ کرنا، تجھے جلا کر راکھ کر دیا جائے تب بھی شرک نہ کرنا. مواحد مشرکوں کی مجلسوں میں جا کے ذکر و فکر میں، مستی میں، کیف میں، وجد میں دھمال ڈال سکتا ہے، یہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے. مولانا طارق جمیل خطاب کے لیے آتے ہیں اور پیچھے سے پورا بریلویوں کا عرس کا مجمع تالیاں بجا کر حضرت کا استقبال کرتا ہے. تالیوں کی گونج ہے بہترین. جس نے سی ڈی لینی ہو ہم اس کو سی ڈی دے سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں. اور قرآن کیا کہتا ہے اہل شرک کے بارے میں؟ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً. مشرکین کعبے کا جس طرح ننگے ہو کر طواف کرتے تھے اسی طرح طواف کے دوران وہ تالیاں بھی پیٹتے تھے اور سیٹیاں بھی مارتے تھے اور اس کو عبادت سمجھتے تھے کفار مکہ. سرکار فرماتے نے پاویں کو شیعہ ہے، پاویں کو سنی ہے، پاویں کو وہابی ہے، جہاں کوئی دمال نہیں پا رہا وہ علی پاک دا منکر ہے، جہاں علی پاک دا منکر ہے
ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂਰੀ ਬੋਰੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੀ